ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم. आपकी नातें में लिख लिख कर सुनाऊं आपको, किस तरह राज़ी करूं कैसे मनाऊं आपको। आपकी नातें में लिख लिख कर सुनाऊं आपको, किस तरह राज़ी करूं कैसे मनाऊं आपको। आपको राज़ी न कर पाया तो मर जाऊंगा मैं, छोटी छोटी खिड़कियां बन कर बिखर जाऊंगा मैं। जिंदगी का इस तरह मुझको मजा क्या आया, बेइलाही के अमल में डूबता रह जाएगा। वास्ता दूं आपको मैं आपके हंसने का, तारे गारे सोने का जिद्दी करे कोने का। आप तो दुश्मन के हक में भी दुआ करते रहे, बेवफा लोगों से भी हरदम वफा करते रहे। आप तो रहमत ही रहमत है जहानों के लिए, मेरे जैसे बेअमल और बेठिकानों के लिए। आपका ये रूठना और सोज़मा का रूठना, आशिका सारे जहानों के खुदा का रूठना। आपकी नजरों से जो गिरता है मर जाता है वो, लाख बनकर अपने कदमों में बिखर जाता है वो। इस तरह जो आदमी और आदमी रहता नहीं, वो तो ईमान क्या इंसान भी रहता नहीं। कैसे कैसे दुश्मनों पर रहम खाया आपने, आगे से कितने लोगों को बचाया आपने। कैसे कैसे दुश्मनों पर रहम खाया आपने, आगे से कितने लोगों को बचाया आपने। आपकी नातें में लिख लिख कर सुनाऊं आपको, किस तरह राज़ी करूं कैसे मनाऊं आपको। نعبده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی قرآن المجید یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله ولا وهي القلب او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ رب العزت کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور اللہ نے یہ نعمت ہمیں بغیر سوال کے دی۔ دنیا میں ہم بہت ساری نعمتوں کا اللہ سے سوال کرتے ہیں، کچھ نعمتیں ملتی ہیں کچھ نہیں ملتی، لیکن جو ایمان والی نعمت ہے اللہ نے بغیر سوال کے اس نعمت کو ہمیں دیا۔ اللہ پاک چاہتے کسی کافر کے گھر پیدا فرما دیتے، کسی نافرمان کے گھر پیدا فرما دیتے، کسی بت پرست کے گھر پیدا فرما دیتے۔ اللہ نے فضل فرمایا اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ایمان والوں کے گھر پیدا فرمایا، اور اس نعمت کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ قیامت کے دن روایات میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت جو ایمان والا ہوگا جتنا مرضی گناہگار ہوگا اس کو جہنم سے نکال لے، اور جب جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوگا جہنم کا چکر لگاؤ، جبرائیل علیہ السلام جہنم کا چکر لگائیں گے اور واپس آ کے عرض کریں گے اللہ پاک یہاں کوئی ایمان والا باقی نہیں ہے۔ اللہ پاک فرمائیں گے پھر چکر لگاؤ، وہ پھر جہنم کا چکر لگائیں گے، 500 سال تک چکر لگاؤ کہ جب واپس آئیں گے پھر عرض کریں گے اللہ پاک اب کوئی ایمان والا نہیں ہے۔ اللہ پاک فرمائیں گے فلاں جگہ جاؤ، جہنم کے فلاں گوشے میں جاؤ۔ وہ وہاں جائیں گے، دیکھیں گے ایک شخص ہوگا اس کی صرف زبان سلامت ہوگی اور وہ اس سے اللہ کو یاد کرے، اس کو نکال کے لائیں گے، بعد نہر میں غوطہ دیں گے، اس کی حالت کچھ ٹھیک ہوگی، اور پھر حکم ہوگا کہ اس جہنم کو اب بند کر دو، جیسے دیگچی ہوتی ہے نا اس کو ڈھانپ دیا جاتا ہے، ایسے جہنم کو ڈھانپ دیا جائے گا، نہ کوئی جہنم کے اندر جائے گا اور نہ کوئی جہنم سے باہر نکل سکے گا۔ تو جو آخری بندہ بھی جہنم سے نکلے گا اس کی خوبی یہ ہوگی کہ اس کے پاس ایمان ہوگا، کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہوگا، ساری زندگی اس نے کوئی نیک عمل نہیں کیا ہوگا، عمل اس کا کچھ نہیں ہوگا، صرف مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، اس نے کلمہ پڑھا ہوگا، بس اس کلمے کی برکت سے اللہ پاک اس کو جہنم سے نجات دلا دیں گے۔ یہ اتنا بڑا کلمہ ہے، یہ اتنی بڑی نعمت۔ آج ہمیں اس نعمت کا اس احساس اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے اس پہ انعامات کو نہیں دیکھا، کہ جب ہم یہاں سے چلے جائیں گے پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ جس نعمت کی کیا قدر ہے، کیونکہ وہاں پر جو سکہ چلتا ہے یہ وہ سکہ ہے، یہاں پر یہ سکہ نہیں چلتا۔ استاد کسی شاگردوں کو پڑھایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے یہ جو تم علم سیکھتے ہو نا قرآن کا، دین کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا، یہ بہت قیمتی دولت ہے۔ تو ایک شاگرد جو ہے وہ سادہ تھا بیچارہ، اس کے پاؤں کی چپل ٹوٹ گئی، وہ موچی کے پاس گیا، اس کو کہنے لگا میری چپل کی سلائی کر دو۔ اس نے کہا جی پیسے ہیں تمہارے پاس؟ نے کہا نہیں پیسے نہیں ہیں، میرے پاس حدیث کا علم ہے اور یہ بڑا میرا استاد کہتے ہیں بہت قیمتی ہے۔ اس نے کہا جی مجھے تو اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو تم پیسے دو گے، سکہ دو گے تو میں اس چپل کو بناؤں گا۔ وہ واپس آ گیا جب استاد کلاس میں پڑھا رہے تھے، اور پھر انہوں نے اپنا جملہ دہرایا کہ یہ علم بڑا قیمتی ہے، تو شاگرد نے کہا کہ حضرت اس کی تو کوئی قیمت نہیں ہے، میں تو ایک چپل بنانے والے کے پاس گیا، اس نے اس علم کے بدلے اس چپل کو بھی نہیں بنایا۔ تو
تو وہ خاموش ہو گئے. کلاس کے بعد انہوں نے اس کو ایک موتی دیا اور کہنے لگے دوبارہ تم چپل والے کے پاس جاؤ اور اس کو کہو میری چپل بناؤ اور اجرت کے طور پر اس کو یہ موتی دینا. وہ شاگرد چلا گیا, اس سے کہنے لگا جی چپل بنا دو. اس نے کہا پیسے ہیں؟ اس نے کہا نہیں پیسے نہیں ہیں, یہ میرے پاس موتی ہے. اس نے کہا نہیں موتی میرے کسی کام کا نہیں ہے, موتی میرے کسی کام کا نہیں ہے, مجھے تو سکہ چاہیے, جو بھی سکہ راج الوقت ہے وہ مجھے چاہیے. وہ واپس آ گیا, استاد سے واقعہ بیان کیا. استاد نے کہا اب اس موتی کو کسی سنار کے پاس لے جاؤ. سنار کے پاس لے, جوہری کے پاس لے گئے. اس سے کہنے لگا یہ موتی ہے, اس کو مجھے بیچنا ہے. اس نے کہا تو بہت بیش قیمت ہے, میں تو اس کو نہیں خرید سکتا, فلاں جگہ پہ جوہری ہے, بڑا تاجر ہے, وہ اس کو خرید سکتا ہے, اس کی تو بہت قیمت ہے. واپس آ کے استاد کو واقعہ بیان کیا. استاد نے کہا کہ جو تم موچی کے پاس گئے تھے وہ غلط بازار میں گئے. ہر چیز کا بازار ہے, وہ اس موتی کا وہ اس علم کا بازار نہیں تھا. جس طرح موتی کا بازار نہیں تھا, موتی اپنے بازار میں بکا, اسی طرح وہ جو علم ہے وہ اس کا بازار نہیں تھا. اس کا بازار قیامت والے دن سجے گا. پھر پتہ چلے گا آج جو ہم نیکیاں کرتے ہیں یہ اصل میں ہم موتیوں کو اکٹھا کرتے ہیں. یہ موتی جو ہے وہ اس دن پتہ چلیں گے قیامت کے دن کی ان کی کیا قدر و قیمت ہے, ان کی کیا قدر و قیمت ہے. آج ہمیں اس قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہے. آج تو ہم نماز پڑھتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ جی نماز پڑھنے والا بھی اور نہ پڑھنے والا بھی برابر ہے, روزہ رکھنے والا نہ رکھنے والا بھی برابر ہے. اور کبھی کبھی کہہ بھی دیتے ہیں جی فلاں کے پاس اتنا مال ہے, پتہ ہے جی 2 نمبر طریقے سے آیا ہے, اس کے بعد وہ تو بڑے مزے میں ہے. یہ جو مزے ہیں یہ ہمیں یہاں سے جانے کے بعد پتہ چلیں گے. مزے تو اس کے ہیں جو اطاعت کی حالت میں. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا, اس کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی. حضرت نے پوچھا کیا حال ہے؟ اس نے کہا جی ٹھیک حال ہے. حضرت نے فرمایا نافرمان کے حال کبھی ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ نافرمان کے حال کبھی ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ حال تو فرما بردار کا ٹھیک ہوتا ہے, نافرمان کا حال ٹھیک نہیں ہو سکتا. یہ الگ بات ہے کہ اس کو اس دنیا میں پتہ نہیں چلتا میرا حال ٹھیک نہیں ہے. جب یہاں سے جائے گا تو پھر اس کو پتہ چل جائے گا میرا حال ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. یہاں سے جانے کے بعد اس کو پتہ چل جائے گا میرا حال ٹھیک نہیں ہے. لیکن اس وقت یہ ہوگا کہ اس وقت اس کے پاس وقت نہیں ہوگا, مہلت نہیں ہوگی, اور یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں. اس وقت سمجھ میں آتی ہیں جب بندہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے. اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو پھر اس کو یہ باتیں سمجھ, ویسے اس کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی. اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے پھر اس کو پتہ چلتا ہے جی مجھ میں کیا خرابی ہے. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ اس کی تفسیر میں لکھا, فرمایا کہ وہ کون سی حسنات ہیں, وہ کون سی دنیا کی نعمتیں ہیں کہ جن کے لیے ہمیں حکم ہے کہ ہم دعا مانگیں کہ اللہ پاک اب ہمیں دنیا کی نعمتیں دیں. فرمایا ان 10 نعمتیں حضرت نے گنوائی جن میں سے ایک نعمت اللہ والوں کی صحبت ہے. فرمایا یہ بھی دنیا کی نعمت ہے. اگر وہ اس نعمت سے محروم رہا تو دنیا کی حسنات سے محروم رہا. جس کو اللہ والے کی صحبت نہیں ملی وہ دنیا کی حسنات سے محروم رہا. کہ اللہ والوں کی صحبت ایسی چیز. حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک درخت سے 2 آم گرے, ایک درخت سے 2 آم گر گئے, کچے آم جس کو ممبڑی کہتے ہیں, کیریاں. تو کسی مربع بنانے والے مربی نے, مربی اردو کا بھی لفظ ہے جس کا مطلب ہے مہربان, جس کا مطلب ہے استاد, بڑا بزرگ. تو اس کی وہاں سے نظر گزری, اس نے آم کو کہا کہ بھائی میں تمہیں مربع بناتا ہوں, میں تمہیں کیا کرتا ہوں, مربع بناتا ہوں. تو اس آم نے کہا کہ اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس نے کہا جی اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب تم مربع بن جاؤ گے تم بڑے بڑے لوگوں کے جن کو دل کا مرض ہوگا نا, کمزوری ہوگی, تم ان کے استعمال میں آؤ گے. عمراء سے تمہارا تعلق ہو جائے گا, بادشاہوں سے تمہارا کا تعلق ہو جائے گا, علماء سے تمہارا تعلق ہو جائے گا. اس نے کہا کہ جی اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ انہوں نے کہا جی اس کے لیے مجھے تمہیں تھوڑی سی تکلیف دینی پڑے گی. پہلے تمہیں ابالنا پڑے گا, تمہارا کھٹا پن ختم کرنا پڑے گا, پھر تمہیں شیرے میں ڈبونا پڑے گا, پھر جب تمہاری اپنی یہ حالت ختم ہو جائے گی, تمہاری کھٹاس ختم ہو جائے گی, پھر تم مربع بن جاؤ گے. تو ایک عام نے کہا کہ جی میں حاضر ہوں, اور دوسرا نے کہا جی انسان ہو کے انسان کی غلامی کرنی نہیں,
میں اتنی مشقت میں نہیں، میں یہ ٹھیک ہوں، میں عام ٹھیک ہوں۔ تو حضرت فرماتے ہیں وہ مربی اس ایک آم کو لے گیا، اس نے اس کو پہلے اس کو ابالا، اس کی کھٹاس کو ختم کیا، پھر اس کو مربع شیرنی میں ڈالا۔ فرمایا اس کا پھر یہ مقام بنا کہ اس کو بادشاہ اور عمراء اور علماء اپنے دل کی صحت کے لیے استعمال کرتے۔ اور فرمایا جس نے مشقت کو برداشت نہیں کیا، اس نے کہا جی مشقت کی کیا ضرورت ہے، میں یہاں پڑا ٹھیک ہوں، تو وہ وہاں پڑھتا رہا، دھوپ اس کو سکھاتی رہی، اس کو خشک ہو گیا۔ پھر کوئی بھنگی آیا، اس نے جھاڑو مارا، وہ اس کے ساتھ چلا گیا کباڑی کچرے والے کے پاس، اس نے چیزوں کو الگ الگ کیا، تو اس نے پنساری کو بیچ دیا، پنساری نے اس کو پیسا اور صفوف بنا لیا۔ کوئی شخص آیا، اس نے کہا جی میرا پیٹ خراب ہے، مجھے قبض ہو گئی، تو وہ پنساری نے وہ صفوف اس کو دے دیے، لیجیے گاؤ قبض کش آئے۔ فرمایا جو کسی مربی کے ہاتھ میں نہیں آیا وہ مربع نہیں بن سکتا، مربع وہ بنے گا جو مربی کے ہاتھ میں آئے گا۔ جب تک کسی اللہ والے کے سامنے پیش نہیں ہوگا، اپنے آپ کو رگڑا نہیں دے گا، جب تک وہ اس میں رس نہیں آئے گا، اس میں وہ خاصیت نہیں آئے گی، اس میں وہ تاثیر نہیں آئے گی۔ حضرت تھانوی کو کسی نے خط لکھا ان کے مرید نے کہ حضرت حالت بہت خراب ہے، پتہ نہیں نیچے جانے کے بعد کیا حال ہو، نیچے جانے کے بعد کیا حال ہو۔ فرمایا اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے انشاءاللہ اچھا حال ہوگا، اگر کاملین میں نہیں ہوگا تو تائبین میں ضرور ہوگا۔ ہم کیا کرتے ہیں، اللہ والوں کے ہاتھ میں ہم سے بیعت توبہ کراتے ہیں، یہ جو بیعت ہوتی ہے یہ بیعت توبہ ہوتی ہے، ہم سے توبہ کراتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا اگر کاملین میں نہیں بھی ہوگا تو تائبین میں ضرور ہوگا، اور یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کسی کو تائبین میں شامل فرما دے، بہت بڑی نعمت ہے۔ تو یہ اللہ والوں کی صحبت کا نتیجہ ہے، اللہ والوں کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ بعض مجلس والے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ ان کی مجلس میں آنے والوں کو نامراد نہیں بھیجتے، ناکام نہیں بھیجتے۔ اور صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں واقعہ ہے، بڑا مشہور، ساتھیوں نے سنا ہے کہ ایک شخص تو اس نے 99 گناہ کیے، اور پھر اس کے دل میں خیال آیا میں اب توبہ کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں۔ کسی کے پاس گیا، اس نے کہا جی اب تمہاری توبہ نہیں ہو سکتی، اب تمہاری توبہ نہیں ہو سکتی۔ اس نے کہا جب توبہ ہی نہیں ہو سکتی، اس نے اس کو بھی مار دیا۔ پھر جب ندامت ہوئی، پھر کسی اللہ والے کے پاس گیا، اس نے کہا جی تمہاری توبہ ہو سکتی ہے، ایک بستی ہے اللہ والوں کی، تم وہاں چلے جاؤ، ایک بستی ہے اللہ والوں کی، تم وہاں چلے جاؤ، ان کی صحبت میں رہو، اللہ پاک تمہارے گناہوں کو معاف کرے۔ وہ چلنا شروع ہوا اس بستی کی طرف کہ اس کی موت کا وقت آ گیا، ابھی اس بستی میں وہ پہنچا نہیں ہے، صرف اس بستی کی طرف اس نے چلنا شروع کیا، اس کی موت کا وقت آ گیا۔ حدیث مبارکہ میں ہے جب موت کا فرشتہ آیا تو جب روح قبض کر لی، اب عذاب کے فرشتے بھی آ گئے اور نیکی کے فرشتے بھی آ گئے، جزا والے بھی آ گئے، سزا والے بھی آ گئے۔ سزا والوں نے کہا جی یہ عادی مجرم ہے، 100 بندوں کو مار چکا ہے، یہ اس کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ اور نیکی والوں نے کہا نہیں، یہ توبہ کر چکا تھا، یہ اللہ والوں کی مجلس کی طرف جا رہا تھا، اللہ والوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا، یہ ہمارا ہے۔ فرمایا روایات میں آتا ہے اللہ نے ایک فرشتے کو مقرر کیا جاؤ ثالثی کرو ان کی۔ وہ آ گیا، اس نے کہا جی کیا مسئلہ ہے؟ سزا والوں نے کہا جی ہمارا بندہ ہے، یہ عادی مجرم ہے۔ جزا والوں نے کہا نہیں، یہ تو توبہ کر چکا ہے، تو اللہ والوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا۔ تو اس نے کہا ایسا کرتے ہیں زمین کو ناپ لیتے ہیں، زمین کو ناپ لیتے ہیں، جہاں سے چلا اور جہاں پہ جانا تھا، اگر جانے والی جگہ کم تو یہ جزا والوں کے پاس، اگر پہنچنے والی جگہ زیادہ تو پھر یہ سزا والوں کے پاس۔ تو زمین کو فرشتوں نے ناپا، اللہ نے اس زمین کو جو صالحین کی طرف جا رہی تھی اس کو کم کر دیا، اس کو کم کر دیا، اللہ نے اس کو نیکی والے فرشتوں کے حوالے کیا۔ توبہ تو وہ مفسرین نے لکھا ہے، فرماتے ہیں توبہ تو وہ اس جگہ میں بھی کر سکتا تھا، اور اللہ قبول کرنے والے ہیں، جہاں پہ اس نے اس کو شرمندگی ہوئی وہیں توبہ کرتا، اللہ اس کو قبول کرتے۔ اس میں کیا حکمت تھی کہ اس کو کسی اللہ والے نے کہا اس بستی کی طرف چلے جاؤ،
اس لیے کہ اللہ والوں کی جہاں بستی ہے، جہاں اللہ والوں کی مجلس ہے، جب بندہ وہاں پہنچ گیا پھر اللہ اس کو نامراد نہیں کرتے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، جو اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھ جائے اللہ اس کو ناکام نہیں کرتا۔ اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب یہ شعر پڑھا گیا نا، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سالہ عبادت بے ریا، حضرت علامہ مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت تھانوی سے عرض کی کہ حضرت یہ جو شاعر ہیں یہ تو ایسی باتیں کر دیتے ہیں، بھلا اس شعر میں کیا بات ہے کہ ایک لمحے کی صحبت جو ہے 1000 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ اب یہ بھی کوئی بات ہے، ایک لمحے کی صحبت اور 1000 سال کی بے ریا عبادت۔ حضرت تھانوی نے فرمایا اگر مجھے یہ شعر کہنے کا موقع ملتا تو میں اس کو اس طرح نہ کہتا، میں اس کو کہتا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 1,00,000 سالہ عبادت بے ریا۔ شاعر نے تو اس کو 1000 سال کہا ہے، میں تو اس کو 1,00,000 سال کی عبادت کہتا۔ تو حضرت علامہ شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی کہ حضرت بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ پھر حضرت تھانوی نے حدیث مبارکہ پڑھی کہ اللہ والوں کی جو مجلس ہے اس میں کوئی محروم نہیں رہتا۔ تو یہ اللہ والوں کی مجلس، اللہ والوں کی صحبت یہ اشد ضروری ہے، اشد ضروری ہے اسلام کی۔ بڑے بڑے لوگ، ایسے لوگ جن کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ جی یہ سدھر نہیں سکتے، اور اللہ والوں کی نظر پڑی اور کام ہو گیا۔ اللہ والوں کی نظر پڑنے سے کام ہو گیا۔ دل کی جو سختی ہے یہ اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھ کے نرمی میں تبدیل ہے۔ بڑے بڑے لوگ، میں اکثر کہا کرتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب فرعون سے گفتگو کے لیے گئے تو فرعون سامری جادوگروں کو لے کے آیا۔ وہ جادوگر آ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اولیے میں اور اپنی اپنی لاٹھیوں کو پھینکا، وہ سانپ بن گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نے سب کو کھا لیا، سب مسلمان ہو گئے۔ اللہ نے سب کو ایمان کی توفیق دے دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ پاک یہ تو مجھ سے لڑنے کے لیے آئے تھے اور یہ مسلمان ہو گئے۔ فرمایا تمہارے حلیے میں آئے تھے۔ کیسے آئے تھے؟ یہ تمہارے حلیے میں آئے تھے۔ تو اللہ والوں کا حلیہ، اللہ والوں کی صحبت، اللہ والوں کی نظریں ان میں تاثیر رکھی ہے۔ اللہ نے تاثیر رکھی ہے۔ حضرت تھانوی سے کسی نے کہا حضرت دل میں سختی آ گئی ہے، دل میں سختی آ گئی ہے۔ فرمایا فلاں حکیم صاحب ہیں ان کے پاس جایا کرو۔ وہ جو حکیم صاحب تھے وہ حضرت کے مجاز تھے، حضرت کے صحبت یافتہ۔ فرمایا فلاں حکیم صاحب ہیں ان کے پاس جایا کرو۔ تو وہ جو سالک تھے وہ ان کے پاس جانا شروع ہو گئے۔ حکیم صاحب مصروف آدمی تھے، عیالدار تھے، تو دوائیاں بناتے تھے، اور جب تک کوئی وہ نہیں آتا تھا مریض تو کتابوں کو بھی سلائی کرتے تھے، تو گفتگو کم کرتے تھے۔ وہ سالک کہتے ہیں کہ حکیم صاحب نے مجھ سے کوئی گفتگو نہیں کی، میں سلام کرتا تھا اور ان کی خدمت میں بیٹھ جاتا تھا، اور حکیم صاحب اپنا کام کرتے رہتے تھے، کبھی کتابیں بناتے رہتے تھے، کبھی دوائیاں گھڑتے رہتے تھے۔ لیکن وہ کہتے ہیں میں کچھ عرصے ان کی صحبت میں رہا، تو میرا دل نرم ہو گیا۔ کچھ بھی نہیں کہا انہوں نے مجھے، نہ انہوں نے مجھے کوئی نصیحت کی، نہ انہوں نے مجھ سے کوئی باتیں کی، لیکن ان کی صحبت کی برکت سے میرا دل نرم ہو گیا۔ کسی شخص نے حضرت کو لکھا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ میں پہلے تہجد بھی پڑھا کرتا تھا، اب آہستہ آہستہ میری یہ حالت ہو گئی کہ مجھ سے فرض نماز پڑھنا مشکل ہو گیا۔ یہ اکثر ساتھی کہتے ہیں جی مجھ سے آج کل مشکل ہو گیا۔ تو حضرت تھانوی نے فرمایا لگتا ہے تم اللہ والوں کی صحبت تمہیں میسر نہیں ہے۔ اگر اللہ والوں کی صحبت میسر ہوتی تو پھر ایسی کیفیت نہ ہوتی۔ تو جس کو اپنی طبیعت کے اندر سستی ملے، مزاج میں سستی ملے، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ والوں کی صحبت میں جائے۔ حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مشہور بزرگ ہیں۔ ختم نبوت میں حضرت کا کام ایسے ہے جیسے آسمان پہ سورج ہوتا ہے نا۔ حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ایسے ختم نبوت کے معاملے میں کام ہے، اللہ نے ان سے بڑا کام لیا۔ ایک دفعہ حضرت دین پوری رحمۃ اللہ نے نماز پڑھائی، دیکھا پیچھے انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ، جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، دعا ختم ہوئی، دیکھا تو وہ چلے گئے۔ تو آپ نے اپنے شاگردوں کو بھیجا جاؤ انور شاہ کو لے کے آؤ۔ تو شاگرد گئے تو آپ بازار کی طرف تھے، یعنی جانے والے واپسی کے رستے پہ، پکڑ لیا کہ حضرت وہ حضرت دین پوری رحمۃ اللہ علیہ آپ کو بلاتے ہیں۔ حضرت واپس آ گئے۔
حضرت دین پوری نے عرض کی کہ حضرت آپ آئے، نماز پڑھی اور چلے گئے، آپ نے زیارت بھی نہیں کرائی، کیا ماجرا ہوا؟ تو حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ محدث ہیں اپنے وقت کے، بہت بڑے بزرگ ہیں. حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا جب وصال ہوا، آپ کی ہمشیرہ فرماتی ہیں کہ میں باہر، حضرت کمرے میں تھے حجرے کے اندر، اور میں باہر صحن میں تھی، اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ آسمان سے نورانی مخلوق آتی ہے، حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ کے حجرے میں جاتی ہے. اور تھوڑی دیر بعد جب یہ آمد و رفت ختم ہوئی تو میں حضرت کے حجرے میں گئی تو حضرت وصال فرما چکا. ایسے کمال کے بزرگ ہیں. تو حضرت دین پوری نے پوچھا کہ آپ کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا کہ میں نے رات بہت غور کیا کہ میری زندگی میں کوئی ایسا عمل ہو جو میں اللہ کے سامنے پیش کروں. میری زندگی میں کوئی ایسا عمل ہو جو میں اللہ کے سامنے پیش کر دوں. مجھے کوئی عمل سمجھ میں نہیں آیا تو میں نے سوچا میں اللہ والوں کے پیچھے نماز پڑھ لوں، اس عمل کو میں اللہ کے سامنے پیش کروں. میں اس نیت سے آپ کے پیچھے نماز کے لیے اس نیت سے آپ کے پیچھے نماز کے لیے حاضر ہوا. میں نے سوچا میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ لوں، کل قیامت کو اللہ مجھ سے سوال کریں گے یا انور شاہ تم کوئی عمل لے کر آئے، تو میں کہوں گا یا اللہ آپ کے ایک دوست کے پیچھے میں نے نماز پڑھی، آپ کے ایک دوست کے پیچھے نماز پڑھی تھی. یہ صحبت ہے اللہ والوں. یہ اللہ والوں کی سے غلام کہیں جا رہا تھا، لوگ اکٹھے تھے اور بارش نہیں ہوتی تھی، سب دعائیں مانگ رہے تھے بارش کے لیے. تو ایک کالا سا حبشی غلام، اس نے بھی ہاتھ اٹھائے، یا اللہ میری آنکھوں میں جو راز ہے، یا اللہ میری آنکھوں میں جو راز ہے اس کی برکت سے آپ بارش فرما. بارش شروع ہو گئی. اب لوگوں کو بڑی حیرانی ہوئی کہ جی بظاہر تو یہ حبشی غلام ہے، اس کی آنکھوں میں ایسا کون سا راز ہے؟ تو ایک بندہ اس کے پیچھے چلا گیا، آگے جا کے اس کو پکڑ لیا کہ بھئی آپ بتائیں آپ کی راز میں کون سا، آپ کی آنکھوں میں کون سا راز ہے؟ تو وہ کہنے لگے جی میری آنکھوں میں کوئی راز نہیں ہے، بس ایک بات ہے، ان آنکھوں سے میں نے باعزت بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی تھی، بس میں نے اللہ کو اس زیارت کا حوالہ دیا. میں نے اللہ کو اس زیارت کا حوالہ دیا. دارالعلوم دیوبند میں مولانا یعقوب رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرت تھانوی کے استادوں میں سے گزرے ہیں. یہ حضرت کے استادوں میں سے گزرے ہیں. ایک شخص محلے آیا کرتا تھا اور جب وہ مسجد کے اندر آتا مسجد روشن ہو جاتی. وہ مسجد کے اندر آتا مسجد روشن ہو جاتی. جب 2-3 دفعہ ایسا معاملہ ہوا تو جو اس وقت جو امام تھے انہوں نے کہا اس نوجوان کو پکڑ کے لے کے آؤ، کیا خاص بات ہے جب یہ رات کو مسجد میں آتا ہے مسجد روشن ہو جاتی ہے. اس سے پوچھا جی تمہارا ایسا کون سا عمل ہے؟ اس نے کہا جی عمل کوئی نہیں ہے، میں ایک دفعہ گزر رہا تھا، حضرت یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کی نظریں میرے چہرے پہ پڑ گئی، یہ ان نظروں کی برکت ہے، یہ ان نظروں کی برکت ہے، یہ اللہ والوں کی نظریں. حضرت تھانوی نے لکھا ہے حضرت یعقوب رحمۃ اللہ علیہ مراقبہ کر رہے تھے، ذکر کر رہے تھے، ذکر کرنے کے بعد ایک دم باہر نکلے تو سامنے کتے پہ نظر پڑ گئی. حضرت تھانوی فرماتے ہیں پھر وہ کتا جہاں جاتا تھا باقی کتے اس کے گرد گھیرا بنا کر بیٹھتے. یہ اللہ والوں کی نظر کی برکت ہے، اللہ والوں کی صحبت کی برکت. یہ مجلسیں جو ہیں یہ غنیمت ہیں. آج ہمیں مشکل لگتا ہے معاملہ. دین پہ چلنے کا جو سب سے آسان طریقہ ہے، اپنی طبیعت کو دین پہ چلانے کا جو سب سے آسان طریقہ ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ سب سے آسان نسخہ، یہ میرا ذاتی تجربہ ہے. یہ باقی جتنے نسخے ہیں دین کے وہ سارے مہنگے ہیں، یہ سب سے آسان نسخہ. کیوں کہ باقی جو نسخے ہیں دین کے اس میں طبیعت پہ جبر کرنا پڑتا ہے. نماز کا دل نہیں کرتا لیکن پڑھنی ہے اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے. روزے کا دل نہیں کرتا لیکن رکھنا ہے اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے. اور یہ جو اللہ والوں کی صحبت ہے اس کی ایسی تاثیر ہے کہ پھر دل کرتا ہے نماز کا، پھر روزے کا دل کرتا ہے. دین پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے. فرمایا تصوف کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ انسان کی پھر طبیعت بن جاتی ہے دین. وہ دین جس پہ چلنا مشکل ہے، اللہ والوں کی نظر کی برکت سے، اللہ والوں کی مجلس کی برکت سے اس دین پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے. یہ ہمارا آپ کا مشاہدہ بھی ہے نا. ہم حضرت صاحب کے پاس جاتے ہیں تو پھر ہماری کیفیت کیسی ہو جاتی ہے؟ اس لیے کہ اللہ والوں کی مجلس ہے، اللہ والوں کی صحبت ہے.
اللہ والوں کی صحبت یہ غنیمت ہے، غنیمت یہ غنیمت ہے. اور بندے کو چاہیے پھر اللہ والوں کی صحبت تلاش کرے، پھر اور جیسا وہ فرمائے پھر ویسا کرتا رہے، جیسا وہ فرمائے پھر ویسا کرتا رہے. کیوں کہ جب تک عمل نہیں کرے گا علم کے اوپر اس وقت تک علم اس کو نفع نہیں دے گا. جب تک عمل نہیں ہوگا علم نفع نہیں دے گا. وہ ایک بزرگ کہیں سے جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک آئل ٹینکر چلتے ہیں نا آج کل، جن میں 11,000 لیٹر اور 5,000 لیٹر کافی یعنی ہزاروں میں تیل ہوتا ہے. تو وہ ایک پمپ پہ آ کے کھڑا ہو گیا. تو انہوں نے اپنے ساتھی سے پوچھا، سالک سے مرید سے پوچھا کہ بھئی یہ کیوں کھڑا ہو گیا ہے یہاں پہ؟ انہوں نے کہا حضرت یہ پیٹرول ڈلوانے کے لیے کھڑا ہو گیا. کس لیے کھڑا ہو گیا؟ پیٹرول ڈلوانے کے لیے. تو حضرت نے فرمایا بھائی یہ جو اس کے پیچھے پیٹھ ہے اس کی، اس پہ تو 1,000 5,000 یا 10,000 لیٹر پیٹرول ہے، پھر بھی یہ پیٹرول کے لیے کھڑا ہو گیا. یہ اپنی پیٹھ پر تو ہزاروں لیٹر پیٹرول جو ہے وہ لاد کے جا رہا ہے. تو انہوں نے جو ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ حضرت اس کی پیٹھ پہ تو وہ ہے پیٹرول، لیکن اس کی ٹنکی میں پیٹرول نہیں ہے. تو حضرت نے فرمایا یہی مثال علم کی ہے، یہی مثال علم کی ہے. اگر یہ ہزاروں لیٹر پیٹرول لاد کے جا رہا ہے لیکن چونکہ اس کے پیٹ میں پیٹرول نہیں ہے تو وہ پیٹرول اس کو کوئی نفع نہیں دے گا، اس کے کسی کام کا نہیں ہے. اسی طرح اگر کسی کے پاس جتنا مرضی علم ہو اگر اس پہ عمل نہیں ہے تو وہ علم اس کے کسی کام کا نہیں ہے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عالم کی مثال جو ہے یہ پارس پتھر کی طرح ہے، بے عمل عالم کی، باعمل کی نہیں، بے عمل عالم کی. ایسا شخص جس کو علم تو ہے لیکن اس کو عمل نہیں ہے. فرمایا پارس پتھر جیسی مثال ہے کہ جو اس کے ساتھ لگتا ہے وہ اس کو سونا کر دیتا ہے، لیکن خود کیا ہے؟ پتھر. خود کیا ہے؟ پتھر. خود سونا نہیں بن سکا، خود پتھر رہتا ہے. تو یہی مثال بے عمل عالم کی ہے کہ لوگوں کو تو اس کی باتوں سے نفع ہوتا ہے، خود نفع نہیں اٹھاتا. تو یہ عمل جو ہے یہ اللہ والوں کی صحبت سے آتا ہے. جس طرح علم جو ہے یہ علماء کی صحبت سے آتا ہے، عمل جو ہے اللہ والوں کی صحبت سے آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ عمل کے لیے کیا چاہیے؟ ہمت چاہیے، ہمت. جس طرح دنیا کے کاموں کے لیے ہمت چاہیے نا، اسی طرح دین کے کاموں کے لیے بھی ہمت چاہیے. اور یہ ہمت پیدا ہوتی ہے اللہ والوں کی صحبت میں، ہمت والوں میں. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ علماء کی مثال ایسے ہیں جیسے رنگ فروش ہوتا ہے، رنگ بیچنے والے، رنگ بیچنے والے. اور صوفیہ کی مثال ایسے ہے جیسے رنگ ساز ہوتا ہے، رنگ ساز، رنگ چڑھانے والے. صوفیہ جو ہیں یہ اللہ والے جو ہیں یہ رنگ ساز ہیں. ان کی مجلس میں بیٹھو گے ایک وقت ایسا آئے گا رنگ چڑھا دیں گے اپنا. یہ بندے پہ رنگ چڑھاتے ہیں اللہ کا، صرف بتاتے نہیں ہیں، صرف بتاتے نہیں ہیں. ہمارے حضرت دامت برکاتہ مالیہ فرماتے ہیں نا، فرمایا کہ لوگ 3 طرح کے ہوتے ہیں، رہنما 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ایسا ہوتا ہے، مثال اگر کسی نے رستہ پوچھا مجھ سے کہ جی نیا ناظم آباد کہاں ہے، تو میں نے یہیں سے بیٹھے بیٹھے بتا دیا کہ یہاں سے سیدھے آج جائیں اور سیدھے جائیں اور آگے نیا ناظم آباد. ایک تو یہ رہنما ہو گیا. اور دوسرا وہ ہے جو گھر سے باہر نکل کے دکھا دے کہ جی یہ رستہ یوں جاتا ہے، سیدھا یوں جاتا ہے اور آگے نیا ناظم. یہ دوسرا درجہ ہے. اور تیسرا وہ جو ہاتھ پکڑے اور وہاں تک پہنچاتے، دیکھو جی یہ ہے نیا ناظم. یہ جو صوفیہ ہیں اللہ والے ہیں یہ ہاتھ پکڑ کے وہاں پہ، یہ ہے جس مقام پہ خود کھڑے ہوتے ہیں پھر اس مقام پہ دوسرے کو کھڑا کرتے ہیں. یہ اور یہ حقیقت اس وقت تک نہیں کھلتی جب تک کسی پہ خود حقیقت نہ کھلی ہو. کتابوں سے حقیقت نہیں کھلتی، یہ باتوں سے حقیقت نہیں کھلتی. ایک شخص نے آم نہیں کھایا تو دوسرے کو کیسے بتا سکتا ہے جی آم کا یہ ذائقہ ہے. یہی وجہ ہے کہ کتابیں پڑھنے کے بعد بڑے بڑے علماء جو ہیں یہ اللہ والوں کی صحبت میں گئے کہ نہیں گئے؟ اللہ والوں کی صحبت میں گئے. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں میرے سامنے 2 علماء لے آؤ، 2 عالم لے آؤ، 2 علم والے، ایک صحبت یافتہ ہو اور ایک بغیر صحبت کے ہو.
میں 5 منٹ میں بتا دوں گا جی یہ صحبت یافتہ ہے اور یہ بغیر صحبت. فرمایا اس لیے کہ جو صحبت یافتہ ہوگا اس کا علم جو ہے اس کی باتوں سے، اس کے اخلاق سے، اس کے عمل سے ٹپکتا ہوگا. یہ صحبت کا اثر ہے. ایسی چیز ہے صحبت اللہ والا، ایسی چیز. جب اصحاب کہف جو ہیں وہ چلے تو ساتھ میں وہ کتا بھی چلا. لوگوں نے کتے کو انہوں نے ڈانٹا، بھگایا کہ بھائی تو شور کرے گا ہم پھنسیں گے. تو انہوں نے کہا کتے کو اللہ نے زبان دی. اس نے کہا نہیں جی میں وہ کتا، میں آپ کی حفاظت کروں گا، میں شور کی نیت سے نہیں جا رہا آپ کے ساتھ، میں تو حفاظت کی نیت سے جا رہا ہوں. اس نے کیا کیا؟ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی. شیخ سعدی نے شعر لکھا، فرمایا کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے برے لوگوں کی صحبت اختیار کی، اللہ نے اس کو بروں میں ڈال دیا. اور اصحاب کہف کے کتے نے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی، اللہ نے اس کو نیکوں میں شامل کر دیا. اللہ نے اس کو نیکوں میں شامل کر دیا. یہ صحبت کا اثر ہے. آج ہمارے لیے سب سے مشکل کام صحبت ہے. ایک تو لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں. دیندار بھی ہوگا، اس کو شیخ کی ضرورت بتائی جائے، صحبت بتائی جائے گا جی یہ تو ضروری نہیں ہے، بس نماز پڑھو، روزہ رکھو، اپنا کام کرو بس. وہ اللہ کے بندے، نماز پہ عمل کی ہمت کہاں سے آئے گی؟ اس معاشرے کے اندر نماز پہ عمل کی اس ہمت کہاں سے آئے؟ ساری عمر طبیعت پہ جبر کرتے رہو گے اگر صحبت اختیار نہیں کرو گے. یہ میرا دعویٰ ہے. اگر صحبت نہیں ہوگی ساری عمر 50 سال 60 سال 70 سال نماز پڑھو گے لیکن طبیعت پہ جبر کر کے پڑھو گے، یا فضائل سن کے پڑھو گے. بار بار فضائل سننے پڑیں گے تاکہ ترغیب ہو، تاکہ میری ہمت بندے. اور اللہ والوں کی صحبت میں آؤ گے، نہ فضائل سننے پڑیں گے، نہ طبیعت پہ جبر کرنا پڑے گا. ادھر اذان ہوگی اور ادھر پاؤں خود بخود مسجد کی طرف اٹھ جائیں گے. یہ اللہ والوں کی صحبت کی برکت ہے. صحبت نہیں ہوگی تو طبیعت پہ جبر ہوگا، اور صحبت ہوگی تو مزاج بھی. اور کتنی صحبت اختیار کی جائے؟ فرمایا اتنی صحبت اختیار کی جائے کہ ان جیسے ہو جائے، ان جیسے ہو جائے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اس کی تفسیر میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتنا ان کے پاس ٹھہرا جائے کہ ان جیسے ہو جائے. کیسے ہو جائے؟ ان جیسے، اتنا ٹھہرا جائے. کسی اللہ والے سے تعلق قائم کیے جائے، پھر ان کی صحبت میں بیٹھ جایا جائے. پھر کیا ہوگا؟ وہ دل میں ایک ذکر کرتے ہیں، دل میں ایک انگلی لگاتے ہیں اللہ کی. پھر جو وہ شمع ہے اس شمع کو جلایا جائے. صحبت ہوگی، جلتی رہے گی. ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ مضبوط روشنی ہو جائے گی. پھر وہ بندہ جہاں جائے گا اس نور کو ساتھ لے کے جائے گا، اس نور کو ساتھ لے کے جائے گا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرمایا کرتے تھے تو ان کے مجمع کے سامنے جو ہے بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے عصری تعلیم یافتہ لوگ ہوتے تھے. عصری تعلیم یافتہ. ایک دو حضرت بیان فرما رہے تھے اور بیان فرمانے کے بعد کہا امداد اللہ، اور رونے لگ گئے. تو ایک بیرسٹر مجمع میں موجود تھے، وہ کہنے لگے حضرت اگر آپ عصری تعلیم یافتہ ہوتے ہیں تو، اور اگر آپ وکیل ہوتے ہیں تو آپ کے دلائل کے سامنے تو کوئی عدالت اور کوئی جج ٹھہر نہیں سکتا تھا. یہ آپ نے کہاں سے سیکھا؟ فرمایا حاجی صاحب کی صحبت سے سیکھا. کس سے سیکھا؟ حاجی صاحب کی صحبت سے سیکھا. تو دعا فرمائیں اللہ رب العزت ہمیں اللہ والوں کی مجلس نصیب فرمائیں، ہمیں صحبت نصیب فرمائیں. خود بھی اللہ والوں کی صحبت میں جانا ہے اور اپنے یار دوستوں کو بھی لے کے جانا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی لے کے جانا ہے. اس نعمت سے کسی کو محروم نہیں رکھنا. کیا پتا کہ آنے والا ہم سے زیادہ استعداد رکھتا ہو. خود بھی اللہ والوں کی صحبت میں جانا ہے اور دوسرے کو دعوت، شرمانا نہیں ہے، دعوت ضرور دینی ہے. اگر اللہ نے اس کے نصیب میں لکھا ہوگا تو وہ ضرور آئے گا. ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام دعوت دینا ہے. ہمارا کام مجلس کی طرف لے کے آنا ہے، اللہ والوں کے ذکر کی طرف اللہ کے ذکر کی طرف لے کے آنا ہے، اللہ والوں کی مجلس میں لے کے آنا ہے. پھر اللہ جانے اور
اللہ والے بھی یہی کرتے ہیں، وہ اللہ والے اللہ کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں، پھر اللہ جانے اور بندہ جانے کا۔ بی بی رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ، مشہور واقعہ، چور آیا اور گھر کے اندر کوئی سامان نہیں تھا، جانے لگا تو بی بی صاحبہ کی آنکھ کھل گئی، کہنے لگی کیوں آیا تھا؟ کہنے لگی چور چوری کے لیے آیا تھا لیکن سامان کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا اچھا وضو کرو، وضو کیا، مصلی پہ کھڑا کیا، کہا 2 نفل پڑھو، اور پیچھے سے ہاتھ اٹھا لیا، اللہ نے یہاں تک لا سب کچھ میں اس کو لیا، یہاں تک لانا میرا کام تھا، اب آپ کا کام ہے، آپ دلوں کو پھیرنے والے ہیں، آپ دلوں کو پھیرنے والے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، کوئی نوجوان جا رہا تھا اور فسق و فجور میں تھا، بڑا خوبصورت نوجوان تھا، ان اللہ والوں کے دل سے نکلی کہ بھئی اللہ کا اتنا خوبصورت بندہ اور اس کام میں، تو اس کی جب حضرت پہ نظر پڑی اسی وقت اس نے توبہ کر لی، اسی وقت اس نے توبہ کر لی۔ جب توبہ کر لی تو حضرت نے اس کے دل پہ توجہ ڈالی، دیکھا اتنا صاف دل ایسا تو میرا بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی جناب میں عرض کی کہ اللہ پاک میں نے تو برسوں ریاضت کی اور میرا دل ایسا نہیں ہوا جیسے اس نوجوان کا ایک نظر پہ ہو گیا۔ فرمایا ہم نے تمہاری آہ کی لاج رکھ لی، ہم نے تمہاری آہ کی لاج رکھ لی، تم نے آہ کی کہ یہ نوجوان ہے اور جہنم میں چلا جائے گا، ہم نے اس آہ کی لاج رکھ لی، دل اس کا صفا۔ تو دعا فرمائے اللہ رب العزت نے صالحین کی صحبت نصیب فرمائے۔ تمام ساتھی 3 دفعہ استغفار، 10 دفعہ درود شریف، 10 دفعہ تیسرا کلمہ، 11 دفعہ سورہ اخلاص، استغفر اللہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یہ اللہ پاک جو پڑھا گیا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش فرمائیے۔ آپ کے طفیل جملہ صحابہ کرام، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے جملہ شیوخ و عظام، خصوصاً میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ کے نام اعمال میں داخل فرمائیے۔ یا اللہ پاک اس کا ثواب جملہ مسلمان مردوں اور عورتوں، زندہ اور مردہ، سب کے نام اعمال میں داخل فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الافعال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا رب۔ ساتھ
چاہتی آنکھوں کو بند کر لیں، چہرے پہ کپڑا یا رومال ڈال لیں، اپنی توجہ دل کی طرف اور دل کی توجہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف۔ تسبیح چلائی جائے گی، نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے، یہ صرف بزرگوں کا ایک طریقہ ہے کہ اس طریقے سے خیالات بھٹکتے نہیں ہیں بلکہ تسبیح کی آواز پہ یکسو رہتے ہیں۔ تو تسبیح کی آواز پہ تصور رکھنا ہے کہ یہ تسبیح کی ٹک ٹک نہیں ہے بلکہ میرے دل کی دھڑکن ہے جو کر رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ اللہ اللہ۔ ذکر گو تا تیرا جانست، آگیے دل سے ذکر رحمانست۔ مومنان خدا بسیار کو، مومنان ذکر خدا بسیار کو، تابع آبی درد و عالم آبرو۔ ذکر حق آمد غذائے روح را، ذکر حق مرہم دل مجروح را۔ اللہ 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 اللہ۔ نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، سکون دل کو ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنے سے۔ اللہ اللہ اللہ۔ قلب کے اندر دھیان جما کر اللہ 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 کر، ہر دم عشق کی آگ لگا کر اللہ 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 کر۔ وفی انفسکم صورت نورانی وہوا ماکم رمز قرآنی، اینما کنتم ہے خاص نشانی، نحن اقرب راز کو پا کر اللہ 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 کر۔ من عرف کا تصور جماعت، فقد عرف کا یقین پکات، عناصر دل میں چھپات، اقرا کتاب ایک معنی پا کر اللہ اللہ
قائم ہو کر بیچ فنا کے گم ہو جا تو ذات کو پا کے اپنی خودی کو آپ مٹا کے بحر فنا میں غوطہ لگا کر اللہ 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 کر من عرض کا تصور جمع تو فقط عرض کا یقین بتا تو عناصر دل میں چھپا تو اقرا کتاب ایک معنی پا کر اللہ 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 کر آپ کے آستان پہ آئے آپ کی یاد کھینچ لائی آپ کے آستان پہ آئے آپ کی یاد کھینچ لائی رکھے خدا سلامت آپ کے در سے آشنائی میں کبھی جو ڈگمگایا میں کبھی جو لڑکھڑایا میں کبھی جو ڈگمگایا میں کبھی جو لڑکھڑایا آپ کی مستی نظر مجھے تھامنے کو آئی آپ کی مستی نظر مجھے تھامنے کو آئی آپ کی گلی کے پھیرے میری زندگی کا حاصل آپ کی گلی کے پھیرے میری زندگی کا حاصل آپ کے در سے آشنا ہوں یہ میری پارسائی آپ کے در سے آشنا ہوں یہ میری پارسائی آپ کے آستان پہ آئے آپ کے در سے آشنائی رکھے خدا سلامت آپ کے در سے آشنائی مفلس زندگی اب سمجھے کوئی مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی مجھ کو عشق نبی قدر مل گیا جگمگائے نہ کیوں میرا سے دروں جگمگائے نہ کیوں میرا سے
جن کی رحمت سے تقدیر انسان کھلے ان کی جانب ہی دروازۂ جاں کھلے جان عمر رواں لے کے جاتی کہاں جان عمر رواں لے کے جاتی کہاں خیر سے مجھ کو خیر البشر مل گیا محور دو جہاں ذات سرکار کی اور میری حیثیت ایک پرکار کی محور دو جہاں ذات سرکار کی اور میری حیثیت ایک پرکار کی ان کے چشم غنی رونق جا بنی ان کے چشم غنی رونق جا بنی چھاؤں جس کی گھنی وہ شجر مل گیا ان کا دیوانہ ہوں ان کا مجذوب ہوں کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں ان کا دیوانہ ہوں ان کا مجذوب ہوں کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں سرحد حشر تک جاؤں گا بے درک سرحد حشر تک جاؤں گا بے درک مجھ کو اتنا تو زاد سفر مل گیا ذہن بے رنگ تھا سانس بے روب تھی روح پر معصیت کی کری دھوپ تھی ذہن بے رنگ تھا سانس بے روب تھی روح پر معصیت کی کری ان کے چشم غنی رونق جا بنی ان کے چشم غنی رونق جا بنی چھاؤں اس کی گھنی وہ شجر مل گیا جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم بن گیا دل مظفر چراغ حرم جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم بن گیا دل مظفر چراغ حرم زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی زندگی میں رہی تھی بھٹکتی ہوئی میری خانہ بدوشی کو گھر مل گیا مخلص زندگی اب نہ سمجھے کوئی مجھ کو عشق نبی قدر مل گیا جگمگائے نہ کیوں میرا سے دروں
دعائے خیر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير یا اللہ پاک اپنی رضا والی زندگی عنایت فرمائیے یا اللہ پاک ہماری موت اس حال میں آئے کہ آپ کی ذات ہم سے راضی ہو یا اللہ پاک ہم سے جو گناہ ہو گئے ہوں وہ ظاہری ہوں یا خفیہ ہوں یا اللہ پاک سب گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرمائیے یا اللہ پاک ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ پاک ہمیں اپنے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ پاک ہم پہ رحم فرمائیے یا اللہ پاک ہماری جو کبھی عادتیں ہم سے چھوٹتی نہیں ہیں یا اللہ پاک اپنے فضل سے ان عادتوں کو دور فرمائیے
یا اللہ پاک یا اللہ پاک ہم پہ رحم فرمائیے. یا اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو تندرستی عطا فرمائیے. یا اللہ پاک جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرمائیے. یا اللہ پاک جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں ان کو اولاد عطا فرمائیے. یا اللہ پاک جو اولاد نرینہ کی نعمت سے محروم ہیں ان کو نیک صالح وارث عطا فرمائیے. یا اللہ پاک جن کی اولاد نافرمان ہے یا اللہ پاک ان کو فرما بردار بنائیے. یا اللہ پاک ہمارے گھروں کو اپنے دین پہ چلنے والا بنائیے. یا اللہ پاک امت پہ رحم فرمائیے. جہاں جہاں مسلمان مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہوں یا اللہ پاک اپنے فضل سے ان کو رہائی نصیب فرمائیے. یا اللہ پاک جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے, جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے. یا اللہ پاک اس مجمع میں آپ کا کوئی نیک بندہ ہوگا جس کی آمین آپ کو قبول ہوگی. یا اللہ پاک اس آمین کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا Thank you.